بعض روایات میں صحیح بخاری وغیرہ میں یہاں روایت یہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ دلیل، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اگر آدمی دور ہو تو اردو میں کہتے ہیں وہ، عربی میں کہتے ہیں ذالک، اگر چیز قریب ہو اردو میں کہتے ہیں یہ، اور عربی میں کہتے ہیں ھذا۔ آپ کہتے ہو اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں، اور یہ جو فوت ہوا یہ سرگودا میں ہے، توجہ رکھنا۔ فرشتہ کہہ رہے ما تقول فی ھذا، اگر عقیدہ تمہارا ٹھیک ہوتا کہ حضور مدینہ میں ہوتے، سرگودا قبر میں نہ ہوتے، تو فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو مدینہ میں ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے جو سرگودا 87 قبر کے اندر آئے ہیں۔ اور بندہ تو ایک نہیں فوت ہوتا، ایک وقت میں لاکھوں فوت ہوتے ہیں، اور لاکھوں قبروں میں سوال ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس کا معنی ہے کہ حضور لاکھوں قبروں میں موجود ہوتے ہیں، تو حضور پاک تو حاضر ناظر ہوئے، آپ کہتے ہیں کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں؟ جواب سمجھیں۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کا رد کیا جو ستارے کی پوجا کرتے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات چھا گئی ستارہ نظر آیا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا ھذا ربی، یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، اس کی پوجا کرو۔ ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، یہ قریب نہیں ہے، دور ہے۔ کہ اگر تمہاری بات کو مانا جائے، ابراہیم علیہ السلام فرمانا چاہیے تھا ذالک ربی، کہ وہ میرا رب ہے، ذالک نہیں کہا نا، ھذا فرمایا۔ تو تم کہہ رہے ہو اگر حضور مدینہ دور ہوتے تو فرشتہ ذالک کہتا، تو ستارہ دور، ابراہیم بھی پھر ذالک کہتے ہیں نا، تو یہاں تو دور کے لیے ھذا کہا گیا ہے، تو یہاں اگر دور کے لیے ھذا کہہ دیا تو پھر کیا غلط ہوا؟ توجہ۔ اچھا جی، پھر یہ قاعدہ غلط ہے کہ دور ہو تو ذالک وہ، قریب ہو تو ھذا یہ۔ میں نے کہا قاعدہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر یہ آیت غلط ہے۔ ہم نے کہا آیت بھی ٹھیک ہے، یہ حدیث غلط ہے، یہ حدیث بھی ٹھیک ہے، توجہ رکھنا۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کبھی ضابطے کے اندر ایک ضابطہ اور ہوتا ہے، اور تم نے ایک ضابطہ دیکھا ہوتا ہے، ضابطے کے پشت بھی ایک جو ضابطہ ہے وہ تم نے نہیں دیکھا ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سوال اور جواب سمجھو۔ بعض لوگوں نے کہا جی ہدایہ کے مصنف صاحب ہدایہ یہ گستاخ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ صاحب ہدایہ کہتے ہیں ھذا عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبکہ رضی اللہ عنہ تو صحابی کو کہتے ہیں، تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کیا کر صحابہ کی گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا صحابی کے غیر کو رضی اللہ عنہ کہنا اگر یہ گستاخی ہے تو یہ گستاخی تو قرآن میں اللہ نے کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم، انصار صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے بعد کے متبعین رضی اللہ عنہم، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ قرآن کہہ رہا ہے، تو ہدایہ پر فتویٰ بعد میں لگاؤ، پہلے فتویٰ قرآن پر لگاؤ۔ تو یہ اصول غلط ہے کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے کہا اصول ٹھیک ہے، تو پھر قرآن غلط ہے؟ میں نے کہا نہیں، قرآن بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، اصول بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر ٹھیک بتاتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں ہر بات پہ مثال دیتا ہوں، بات اس سے دماغ میں اترتی ہے۔ میری بچیاں ایک مدرسے میں پڑھتی ہیں، میں اسی شہر میں ہوں، جمعے کا وقت تھا، میں نے اس مدرسے سے فون کیا ابھی جمعہ کتنے بجے ہے؟ کہا جی 1 بجے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، جمعہ آپ کے پڑھ کے پھر آگے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ آئیں، جمعہ بھی آپ پڑھائیں، تقریر بھی آپ کریں۔ میں گیا، میں نے بیان کیا، خطبہ دیا، جمعے کی نماز پڑھائی۔ میں نے کہا چلو مدرسے آیا ہوں، بچیوں کو مل جائیں۔ دفتر بیٹھے تھے، محترم صاحب وہاں نہیں تھے، تو میں نے وہاں جو بڑے استاد سے ان سے کہا کہ یار یہ میری بچی ہے، اس کا نام ہے، ذرا اس کو لاؤ میں اس سے مل لوں۔ تو مجھے کہتا ہے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟
جی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا کارڈ کیوں بناتے ہیں بچی کے وارث کے پاس؟ کیوں بناتے ہیں؟ بھئی پتہ چلے کہ وارث ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وارث نہ ہو اور بچی کو مل لے یا بچی کو لے جائے۔ یہ کارڈ تو بنایا جاتا ہے تاکہ شبہہ پیدا نہ ہو۔ میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے آپ نہیں جانتے میں کون ہوں، مجھے بھی کارڈ دکھانا پڑے گا۔ بھئی ایک بچی پڑھتی ہے، عام بندہ آتا ہے جس کو آپ نہیں جانتے کہ جی میری فلاں بیٹی ہے، اس کو میں نے ملنا ہے۔ تمہاری بیٹی ہے جی، کارڈ دکھاؤ۔ اس نے کارڈ دکھایا، شناختی کارڈ دکھایا، آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے بچی کو بلا کے ملا دیا۔ میرے بارے میں کوئی شک ہے کہ میں کون ہوں؟ نہیں جی، غلطی ہوگی۔ میں نے کہا اب دیکھو، کارڈ وہاں بنتا ہے جہاں شبہ ہو، جہاں شبہ نہ ہو وہاں کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صحابی کو رضی اللہ عنہ اور غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ یہ فرق وہاں ہوتا ہے جہاں شبہات ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، پتہ نہیں صحابی ہیں یا بات کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پتہ چلا کہ صحابی ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پتہ چلا کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، بات کے ہیں۔ تو جہاں شبہ ہو وہاں صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ ہو اور غیر صحابی کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں شبہ نہ ہو وہاں غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے وہاں کی بات کی ہے جہاں شبہ نہ ہو، اور ہمارا اصول وہاں پر ہے جہاں پر شبہ ہو۔ میں نے کہا اسی طرح جس کو دیکھا وہ دور ہو اور دیکھنے والا یہ ہو، دیکھنے والا اور جس کو دیکھا اگر دونوں کے درمیان حجاب ہو، فاصلہ بہت ہو تو پھر ذالکہ کہتے ہیں، اور قریب ہو تو ھذا کہتے ہیں۔ لیکن جس کو دیکھا جا رہا ہے اگر اس کے اور دیکھنے والے کے درمیان فاصلہ بہت ہو لیکن حجاب کوئی نہ ہو، پھر ھذا کو ہو تب بھی ٹھیک ہے، ذالکہ کو ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ھذا ربی ابراہیم اور ستارے کے درمیان فاصلہ بہت ہے، حجاب نہیں تھا، تو ذالکہ کی بجائے ھذا کہا۔ میت سرگودا، حضور مدینہ، عالم بدل گیا، درمیان میں حجاب نہیں تھے، فرشتے نے ما تقول فی ھذا کہا ہے۔ ھذا بھی ٹھیک ہے، ذالکہ بھی۔ اگلی بات سننا، ہم بھی پوری بات کرتے ہیں۔ اگلی بات میں نے کہا فرشتہ دو لفظ بولتا ہے، ایک ھذا اور ایک الرجل۔ نہیں سمجھے؟ کتنے لفظ بولے؟ ایک ھذا اور ایک۔ ہم پر سوال ھذا سے تھا، ہم نے جواب دیا، تم پر سوال الرجل سے ہے، اس کا جواب تم دو۔ نہیں سمجھے؟ ما تقول فی ھذا النور نہیں کہا، ھذا الرجل کہا۔ ھذا پر سوال ہمارے ذمہ تھا، ہم نے دے دیا ہے، الرجل تمہارے خلاف ہے، اس کا جواب تم دو۔ جو اپنے ذمہ کا کام ہے وہ کرنا چاہیے نا، ہم اپنے ذمہ کا کام تو کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ